بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 89، ویلاگ نمبر ہے 500، پیج ہے 534، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 113 ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں اور سمجھائیں۔ جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ ایپیسوڈ نمبر 89، ویلاگ نمبر 500، پیج 534، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 113 ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق لتحکموا بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں، جو کچھ سمجھاوے تجھ کو اللہ، اور تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور بخشش مانگ اللہ سے، بخشش مانگ اللہ سے، اور بخشش مانگ اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اور مت جھگڑ ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں جو کوئی ہو دغا باز گناہ گار۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ شرماتے ہیں لوگوں سے
اور نہیں شرماتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جب کہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جدلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کا کارساز؟ وَمَن يَحْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یجد اللہ غفور الرحیمًا۔ اور جو کوئی کرے گناہ یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو پاوے اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو کوئی کرے خطا یا گناہ پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، اس نے اپنے سر دھرا طوفان اور گناہ سری۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو قصد کر ہی چکی تھی ان میں ایک جماعت کہ تجھ کو بہکا دیں، اور بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو، اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب اور حکمت اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا خلاصہ تفسیر، اس کا ترجمہ اور تلاوت آپ کے سامنے رکھی، خلاصہ تفسیر انشاءاللہ رکھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دربار رسالت کی۔